ہمارے وہاں ککری گراؤنڈ ایک بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں دعوت اسلامی کا بڑی رات کو, میلاد کی رات کو اجتماع ہوا کرتا تھا. تو وہاں جب میں گیا تو ایک بڑی خوبصورت سی آواز آ رہی تھی. یہ بات ہے کم و بیش 25 سال پہلے کی, اور انگریزی آپ کی بھی بڑی زبردست ہے. شیخ صاحب, ٹیل می, آر یو بورن ان UK? حافظ صاحب, I didn't born in UK. اچھا, I was born in میری والدہ. بہت ہی پیارا کلام ہے, بے کس پہ کرم کیجیے سلطان. تو ان کی آواز ایسی لگتی ہے, اوریجنل سے بھی اچھا لگتا تھا, وہ اتنا پیارا. میں ایک دفعہ تھا جوہانسبرگ میں, ساؤتھ افریقہ میں. ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا بہت بڑا سینٹر ہے, شاپنگ سینٹر. ایک دوست آئے تو انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں, عمران جی. وہ رونے لگے آنسوں سے. پھر مجھے جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا حافظ صاحب, وہ میں بھول نہیں سکتا. لائن پاک میں گئے, تھوڑا آگے گئے تو شیر ہی شیر چاروں طرف سے. پھر میں تو بہت گھبرا گیا, تو کیا شیر, اور جا بھی شیر نہیں. کے سامنے شیر کیوں گھبرایا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک محفل کر رہا تھا, تو میں نے تو روک دی محفل, سب ہی روک گئے. نعت خوانی میں آپ کے استاد کون ہیں؟ کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟ بہت بڑی ایک خواہش ہے, خواہش کی پوری ہو جائے. تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر, کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے, اور جن کی نگاہ کرم کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام, حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پروگرام, بلکہ اسپیشل پروگرام. جی ہاں, آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS میٹ اپ ہے نا, فیوریٹ آپ کا. جی ہاں, آج IDS میٹ اپ میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑے ہی خاص ہیں. یہ آپ کہیں گے یہ بات تو آپ ہر مرتبہ کہ بھائی خاص ہیں جبھی تو یہاں ہوتے ہیں, اگر خاص نہ ہو تو عام لوگوں کے ساتھ بھی میٹ اپ ہوتا ہے, بٹ وہ ریکارڈ پہ نہیں لاتے ہیں, ہے نا. تو آج کے ہمارے مہمان خاص ہیں, بلکہ انتہائی خاص. مہمان کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں, اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں, اور ہاں, دیگر پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں آپ نے ان کو بھی فالو کرنا ہے, لائک کرنا ہے, تاکہ جو بھی ہماری اپڈیٹس ہوں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. ناظرین کرام, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, جو گیسٹ ہیں, وہ ایک زبردست شناخواں تو ہیں ہی, سینئر ترین شناخواں ہیں, انتہائی خوش الحان شناخواں ہیں. ترنم کے تو آپ بادشاہ ہیں, شہنشاہ ترنم آپ کو ہم کہتے ہیں, بلکہ دنیا کہتی ہے. اور آپ ایک زبردست ہوسٹ بھی ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک زبردست مبلغ بھی ہیں. ناظرین کرام, زندگی کا ایک بڑا حصہ جنہوں نے فروغ نعت کے لیے وقف کر دیا, جہاں جاتے ہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو فروزاں کرتے ہیں. جی ہاں, بہت ہی پیارے شناخواں, بہت ہی نرم مزاج, منکسر المزاج, بہت ہی خوش اخلاق شناخواں, بہت ہی پیار والے, محبت والے اور اخلاص والے شناخواں میرے بھائی الحاج عمران شیخ اتاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کو پہلے تو بہت خوش آمدید کہتے ہیں IDS میٹ اپ میں. ماشاءاللہ حافظ صاحب, کیا خوبصورت پروگرام آپ کر رہے ہیں, اور میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, بلکہ سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کو. اللہ اس قدر خوبصورت انداز میں آپ دین کو پھیلا رہے ہیں, علماء اکرام سے, ثناخوانی سے, اور اس قدر ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے, ہماری جنریشن کو سیکھنے کو مل رہا ہے. تو بہت ہی مبارکباد آپ کو, آپ کے والدین کو, اور آپ کی پوری ٹیم کو پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب, مقصد یہ ہے اس میٹ اپ کا کہ جو شخصیات یہاں آتی ہیں تو ہم دنیا کو, یا آنے والی جو نئی نسل ہے, ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو حضور کے جتنے شناخواں ہیں یا جو علماء ہیں, اصل میں ان کا مطمع نظر ہے کیا. اللہ,
مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا. بے شک. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ چونکہ توہمات پرستی میں جب چلے جاتے ہیں، جب ہم دنیا کی اس مصنوعی چمک اور دھمک میں کھو جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے ایک ریوائول ہے ایک قسم کا، جو ہماری شخصیات ہوتی ہیں وہ خود آ کر بتاتی ہیں کہ بھائی کچھ بھی کر لو، جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا وہ بلند ہو جاتا ہے. واہ واہ. اور عزت والا وہ نہیں ہے کہ جس کا جیب نوٹوں سے بھرا ہوا ہو، اللہ. جس کا نام مختلف مطلب یوں کہیے کہ مختلف مقامات پر بڑی بڑے انداز میں لکھا ہوا ہو. عزت والا وہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اللہ. تو یقین مانے اس IDS میٹ اپ کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ مشہور ہے تو اس کی شہرت کو دیکھ کر آپ کو غلط راستے اختیار نہیں کرنے، جو صحیح راستہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بتایا جائے گا کہ یہ جو سفر ہے، اس سفر میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا کرم. اور حافظ صاحب کیا خوبصورت آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے. جی. تو کتنی پیاری بات ہے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ عزت والے بن سکتے ہیں اللہ اگر اللہ اور رسول کی مانے. کتنا سبحان پیارا. اللہ. اس کے لیے ہمیں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی اتنا. اللہ کوئی یعنی کہ بھائی بڑی سے بڑی جاب حاصل کرنی ہے، کوئی دولت حاصل کرنی، صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے. سبحان اللہ. یقین کریں اتنا پیارا طریقہ کہ ہر غریب سے غریب سا بندہ وہ بھی کر سکتا ہے. یہ بہت ہی پیارا ہمارا کتنا پیارا دین ہے ہمارا. کتنا اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. سبحان تیری قدرت. یقین کریں یہ جب میں نے سنا تو اور بھی دل میں یہ پیدا ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون تقوی والا ہے. عزت والا وہ ہے جس کا عمل اچھا ہے، جس کی اخلاص ہے، جو دین کی طرف راغب ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول، ان کے آل بیت اطہار سے، صحابہ اکرام سے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے. اور آپ دیکھیں نا شیخ صاحب کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پورا ضابطہ حیات ہے ہر انسان کے لیے. بے شک. ہر انسان کے لیے، یعنی کوئی ایک شعبہ تو ایسا ہو کہ جس میں رہنمائی نہ ملتی ہو. اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخلوق کے لیے، صرف انسان کی بات بھی نہیں ہے یہاں، اللہ اکبر. یعنی ہر مخلوق کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک نصاب دے دیا صلی اللہ علیہ کہ ان کے کیا حقوق ہیں، انسانوں کے کیا حقوق ہیں، حیوانوں کے کیا حقوق ہیں. جو پرسنالٹیز کے نام لکھے، جی. جو 100 شخصیات کے، ہاں. حالانکہ وہ مسلم نہیں، بٹ انہوں نے سب سے پہلے کیوں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہر شعبے میں سبحان اللہ جب دیکھا جاتا ہے تو نام ایک ہی آتا ہے، میرے آقا کا نام. یعنی وہ لکھنے پر مجبور ہو گئے نا. اللہ. عاشق مسرور ہو کر مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتا ہے، صلی اللہ. اور وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو، جو نہیں مانتے ان کو بھی ماننا پڑا. اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین، یہ ہمارے پروگرام کی خاص اور خوبصورت بات ہے کہ آغاز ہی میں الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوا ہے الحمدللہ، اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. بے شک. حضور کی محبت ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. جس کے پاس حضور کی محبت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پاس سارے خزانے ہوں پھر بھی وہ خالی ہے. اور جس کے پاس بظاہر کچھ نہ ہو اور سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہو، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، جو اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی یہ دولت، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو پار لگائے گی. اچھا شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آپ بھی تو حضور کے ثنا خواہ ہیں نا. آج سے کم و بیش 25 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے جس علاقے میں اولڈ ٹاؤن میں ہماری رہائش تھی اس وقت، تو ہمارے وہاں ککری گراؤنڈ ایک بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں دعوت اسلامی کا بڑی رات کو، میلاد کی رات کو اجتماع ہوا کرتا تھا. اچھا الحمدللہ مجھے بھی اس میں حاضری کی سعادت ملی. تو وہاں جب میں گیا تو ایک بڑی خوبصورت سی آواز آ رہی تھی. یہ بات ہے کم و بیش 25 سال پہلے کی. بڑی خوبصورت آواز آ رہی تھی اور کلام تھا سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، ویری لولی. تو جب پتہ کیا میں نے کہا بھائی یہ کون ہے اتنا خوبصورت، اتنا سویٹ پڑھ رہے، کون ہے؟ تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو الحاج عمران شیخ عطاری صاحب ہیں. شیخ صاحب کب سے حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ حافظ صاحب، یہ بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. میں جتنا بھی
میں سجدے میں بھی پڑا رہوں اپنی پوری زندگی تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے چنا ہے. اللہ بہت کرم کی باتیں ہیں اور آپ ماشاءاللہ آپ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور بچپن ہی سے میں نعت پڑھتا چلا آ رہا ہوں. تقریباً 4-5 سال کی عمر سے ہاں مجھے شوق تھا نعت پڑھنے کا. اور کیونکہ گھر پہ بھی پڑھتے تھے سب اور پھر مجھے بھی شوق پیدا ہوا اور الحمدللہ اب تک میں نعت پڑھ رہا ہوں سبحان کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا واہ واہ ہوں. واہ گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. واہ 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 میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول. آقا آقا بول بندے آقا آقا. واہ 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 سبحان اللہ. سالہا سال سے ہوں توصیف ثنا کرتا ہوں. ہوں ہے میرے ساتھ میری ماں کی دعا بچپن سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ اتنا خوبصورت لہن میں پڑھتے ہیں. آپ کو ویسے آواز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے یا جو ظاہر بات ہے کہ لہن میں پڑھنے کے لیے تھوڑی بہت سروں سے آگہی بھی جی ہونی چاہیے, بالکل فن سے بھی آگہی ہونی چاہیے, بالکل. تو آپ کو آواز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے یا آپ کو یہ اتار چڑھاؤ جو طرز کا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, متاثر کرتا ہے آپ کو؟ بات تو آپ نے بہت پیاری کی ہے, بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اصل میں جب آواز اچھی ہوتی ہے نا تو پھر اس کا اگر اتار چڑھاؤ بھی نہیں تو اچھا لگتا ہے. نہیں ہو تو اچھا لگتا ہے. یقین ٹھیک ہے کریں آپ ٹھیک دیکھیں ہے, نا آپ آواز بہت میں بڑی بات کی آپ بہت نے. مٹھاس ہوتی ہے جب تو انسان کو لگتی ہے. ہوں. اگر آپ کو سب کچھ آتا اور آواز میں وہ مزہ ہی نہیں ہے او ہو تو پھر کیا ہوگا. اب میں نے ایسا بھی سنا, اللہ معاف کرے, ہوں. کئی لوگ یعنی کہ بزن بھی ہو جاتے ہیں. ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کو اگر ہم رکھتے ہیں اپنی مسجد میں بھی تو اچھی آواز والوں کو رکھیں تاکہ لوگ متاثر ہو اور کر قریب آئے اور اور قریب آئے. سبحان اللہ. یقین مانے امام صاحب کی تلاوت بہت اچھی ہو, مؤذن صاحب کی اذان بڑی پیاری ہو, جی جی اس سے بھی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. حضرت بالکل. نمازیوں میں فرق پڑتا ہے. بالکل بالکل. من دل چاہتا ہے یار یہ تلاوت کرتا رہا, میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتا سنتا رہا اللہ نماز میں بھی. اللہ. واقعی اس سے فرق پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا کہ اگر عشق خوش الحان رسول پیدا کرنا ہے تو کچھ خوش الحان خوش الحان نعت نعت خانوں خوانی سے. سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی ہے کہ اچھی آواز بھی بڑی اللہ کی بہت اچھی ہی آواز بڑی نعمت عظمیٰ ہے. یعنی زیادہ نمبر آپ دیں گے اچھی آواز کو, بالکل. پھر اس کے بعد یہ اتار چڑھاؤ. لیکن ہاں پھر اس کو اب آپ شریعت میں رہ کر آپ اس کے اوپر جتنا ہو سکے آپ اس کو سیکھیں. اس کی تراش کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ میں بچپن سے جب میں کچھ بڑا ہوا 1983 میں دعوت اسلام کے ماحول سے وابستہ بھی ہوا ماشاء اللہ الحمدللہ. تو پھر مجھے شروع ہی سے شوق تھا کہ اچھے نعت خوانوں کو جس کی آواز اچھی ہو اور کچھ اتار چڑھاؤ جانتا تو میں انہیں کو سنتا تھا. تو پھر جب جب سنیں گے آپ تو پھر آپ پڑھیں گے بھی اچھا. ہاں یہ بات تو بہت یہ پیاری بات ہے آپ نے. اچھا سنیں اچھا. سبحان اللہ. تو نعت خوانی میں آپ کے استاد کون ہیں؟ نعت خوانی میں جی اصل میں شروع ہی سے میرے ماشاء اللہ الحمدللہ میرے والد بھی نعت پڑھتے تھے. ماشاء اللہ. وہ بہت خوبصورت بہت ہی زبردست ان کی اچھا. آواز. اس کے ساتھ میری والدہ بہت ہی پیارا پڑھتی. ماشاء اللہ. ایک کلام ہے بے کس پہ کرم کیجیے سلطان. ہاں میرے کو تو ان کی آواز ایسی لگتی ہے, اوریجنل سے بھی اچھا لگتا تھا, وہ اتنا پیارا پڑھتا. بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجیے. کیا کہنے ہیں شیخ صاحب, سبحان اللہ. یقین کر اتنا مزہ آتا ہے جو ایسے جب پیار سے سرکار کو پکارتے ہیں تو خود بخود ایک دل میں کیف و سرور پیدا ہوتا ہے, روح ہماری عشق رسول سے سرشار ہو جاتی ہے. اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جتنے لوگوں کی آوازیں اچھی ہیں وہ بھی حضور کی نعت کی طرف آ جائیں. سبحان اللہ. ویسے یہ بات تو حقیقت میں ہمارے اویس بھائی نے بھی بالکل ٹھیک کہی تھی. ایک انٹرویو میں دیکھا تھا ہم نے, آپ کے ساتھ ہی بیٹھے تھے وہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران شیخ اتاری سے جب اس انداز سے کلام سنے جائے نا, کوئی ثانی نہیں ہے آپ کا شیخ صاحب ماشاءاللہ. یہ واقعی یعنی اس کیفیت کے ساتھ آواز اتنی خوبصورت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی, لحن کتنا پیارا ہے آپ کا ماشاءاللہ. بہت ہی محبت ہے ان کی, اویس بھائی کا بھی بہت پیار ہے اور بہت پیار کرتے ہیں. اور یقین کریں واقعی مجھے خود کو بھی اتنا مزہ آتا ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری محفل ابھی کل میں ایک محفل کر رہا تھا تو میں نے تو روک دی محفل, سب ہی رو گئے.
اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ مسئلہ نہیں ہو جائے گا. تو میں نے بولا بھائی دعا کر لیں, یقین کر. اللہ وہ اکبر. جب انسان میں جب پڑھتا ہوں نا, یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بس ڈوب جاتا ہے بندہ. سبحان اور اللہ. کاش ایسے ہی پڑھیں بس. کاش ایسے ہی پڑھیں, خدا یہ کی بڑی قسم. پیاری بات. حافظ صاحب جب پڑھیں تو بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو, گنبد خضرا. اللہ اکبر. تو یقین کریں آپ کو اتنا سرور آئے گا. میں تو یقین ہے کہ میرے آقا کی خاص نظر ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مطلب جتنا بات ثنا خاں آرگنائزرز کی یا بڑے لوگوں کی نظر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر, آپ کی نظر ہے, اگر ان کی جگہ بندہ کہے, بندہ یہ ذہن بنا لے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے تو پھر باقی پھر کیا چاہیے. پھر کیا چاہیے. فضل رب العلا, اور کیا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. میں ایک دفعہ تھا جوہانسبرگ میں, ساؤتھ افریقہ میں. ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا بہت بڑا سینٹر ہے, شاپنگ سینٹر. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر بیٹھے تھے, ان کے ایک دوست آئے تو انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ پاکستان سے آئے ہیں, عمران جی. تو یار بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ, ان کی نعت سنیں. تو میں نے بولا اچھا. میں نے ایک نعت پڑھی, وہ رونے لگے آنسوؤں سے. پھر مجھے جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا حافظ صاحب, وہ میں بھول نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں, لیکن یہ آنسو ہیں جو نبی کے عشق میں. اللہ اکبر. میں یقین کرو, یعنی وہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ حضور کی نعت. میں نے بولا یار اس سے اچھا کیا تحفہ ہے. اللہ. جو حضور کے عشق میں کسی کے, میری آواز سے اللہ نے جو عطا کی ہے, کسی کے آنسو نکل جائے, اللہ. اس سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں تحفہ. اللہ. کاش ہم ایسا پڑھیں کہ لوگ مدینے پہنچ جائیں. یہ دعوت اسلامی کا فیضان بول رہا ہے آپ کے اندر میں. بے شک واللہ, مجھے جو بھی میرے دل میں عشق ہے میرے مرشد کی نظر ہے. اگر تھوڑا بہت بھی عشق ہے, جو کچھ خدا کی قسم, ورنہ میں تو خالی ہوں, بس انہی کا صدقہ ہے. ہماری بہت خوش قسمتی کہ ہمیں ایسے پیر ملے کہ یقین کریں, ان کو دیکھ کے دعائیں نکلتی ہیں, ہماری زندگیاں ان پہ قربان ہو جائیں. کاش. حافظ صاحب کہ امیر سنت تو ایسی شخصیت ہے. اپنا کھانا ساتھ لے کے جانا یار. بڑے سے بڑا کوئی ایک میرے کو ایسا واقعہ ملا کہ ایک بہت بڑی پارٹی آئے گی, حضرت صاحب کو بولا جیسا ان کو ذرا آہستہ ہلکا ہاتھ رکھیے گا, بہت ہمارے کام آئیں گے. حضرت صاحب تو اللہ کے ولی ہیں, اس نے سونے کی چین پہنا ہوا ہے. اس نے بولا حضرت میں بس ایک ادنا سے عاشق ہوں حضور کا. میرے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا عاشق ہوتے ہیں گھر, تم نے سینے میں کیا پہنا ہوا گلے میں, جو سونا حرام ہے میرے آقا نے حرام کر دیا. اللہ. انہوں نے اصلاح شروع کر دی. وہ بندہ قدموں میں گر گیا, بولا مجھے اتنے لوگ ملے بڑے بڑے, لیکن انہوں نے کبھی مجھے کوئی نہیں بولا. آپ نے میرے کو یہ بولا, آج مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت کر دیا. اللہ. ایسا یعنی کہ حضرت صاحب کا دیوانہ ہو. اللہ اکبر. بہترین مدبر ہیں میرے شیخ. اللہ کے ولی جو ہے نا وہ سچ بات حق بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کو کسی سے غرض نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اور اس کے حبیب کی رضا چاہیے. اللہ. ہم تو یقین کریں اس پہ بھی میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے. الحمدللہ میں اتاری ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے ثنا خاں انداز میں اپنے تبدیلی لاتے ہیں, جی جی. مگر آپ کا دیکھا ہے جو شروع سے انداز ہے آج بھی وہی آپ کا انداز ہے. اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے پڑھنے کے حوالے سے؟ الحمدللہ میرا انداز تو آپ نے دیکھا ہے ڈیفرنٹ میں پڑھتا ہوں. نہیں وہ تو ورسٹیلٹی تو آپ کے اندر شروع سے ہے سر. اور بلکہ میں نے ہر اسٹائل میں پڑھا. ہاں دیکھا جائے تو آپ کس اسٹائل کے گھر میں سمجھ نہیں آیا. یعنی میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دور آیا کہ بھائی جس میں ترانے پڑے گئے, سامنے بھی ترانے پڑے, اور آج بھی پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں, بٹ لوگوں کے سننے کا مزاج بدلا. جی جی. تو پھر انداز وہ والا آ گیا تھوڑا سا جو ایک سدا بہار انداز ہے. جی جی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. یا رسول اللہ. ایک یہ انداز جو سدا بہار ہے. بالکل. تو پھر سے لوگوں کو سننے کا مزاج بھی تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. تو میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ایک انداز ہے نا, آپ کہتے ہیں بھائی دنیا کہیں بھی ادھر کی ادھر ہو جائے, جو ایک آپ کا انداز ہے نا, جیسے پہلے بھی آپ مختلف لینگویجز میں پڑھتے ہیں, وہ اس پر میں کلام نہیں کر رہا, جی.
عمران بھائی کا جو ایک خاص انداز ہے نا، آپ اسی انداز میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ میں نے شروع ہی سے میں نے جیسے بتایا کہ میں نے مستند نعت خوانوں کو سنا ہے کہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو میں انہیں کو پھر انہیں کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، موجودہ دور کے ثنا خوانوں کو کوئی میسج ایسا آپ دینا چاہیں یا کوئی خاص توجہ دلانا چاہیں کہ کن باتوں کا خیال، یعنی ادب کے لحاظ سے، کہ آداب میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے نا، بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جتنا ادب کریں گے، کیونکہ حضور کی بارگاہ تو وہ ہے نا کہ نظروں کو جھکاتے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. اللہ. تو میں اس سے میں یقین کریں کہ جب میں دعوت اسلامی کے ماحول سے الحمدللہ ابھی بھی وابستہ ہے، بٹ جب شروع کیا اوائل میں تو پھر ہم جب کیسٹ بناتے تھے تو حضرت صاحب اس کو چیک کیا کرتے تھے کہ نعتیں کیسی پڑھ، پھر غلطیاں نکال کر بتاتے. پھر حضرت صاحب کی مصروفیات بڑھ گئی تو پھر انہوں نے کہا بیٹا آپ مجھے لکھ کر پیپرز میں دے دیا کرو، پھر میں چیک کر کے غلطیاں نشاندہی کروں. پھر ایک دفعہ ایسا موقع ہے کہ ایک اینولپ میں نے جو دیا تھا نعتوں کا تو وہ مجھے واپس دیا. اس میں لکھا تھا عمران بیٹا میرے سے یہ چیک کرتے ہوئے یہ اینولپ ذرا سا پھٹ گیا ہے، مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. یہ عاجزی حضرت صاحب. اللہ اکبر. واہ. تو ہم تو شروع سے حضرت صاحب سے سیکھتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر جب اور مصروفیات بڑھی تو حاجی مشتاق علی رحمہ میرے مرشد کے پسندیدہ نعت خواں، ان کو یہ آپ نے سونپ دیا کہ آپ چیک کر کے کیجیے. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ثنا خوان ہیں جب بھی کلام پڑھیں، ایک تو کوشش کریں گے علماء اکرام کے لکھے ہوں، بہت پیاری بات. اور جیسے اعلیٰ حضرت عظیم اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بزرگوں کی کلام ہو، اور اگر پڑھنے سے پہلے کسی عالم کو چیک کرا دیں. میں دور حاضر کے شعراء کے ہوں یا غیر عالم جو کے بھی ہوں ہوں تو چیک کروا لیں. چیک کروا لیجیے، بہت اچھا ہوتا ہے اس سے. اور یہ ہمیں مرشد سے ملا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی صحبت اختیار کیجیے اور یہ کوشش کریں. ہم بھی یقین کریں کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی غلطی ہوئی تو اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں. تو ہماری یہی التجا ہے سب ثنا خوانوں سے اور نقیبوں سے بھی، جتنے بھی نقیب ہیں ہمارے، کہ شعر ذرا دیکھ کر پڑھیں اور پہلے چیک کرا لیں. سبحان اللہ. اچھا شیخ صاحب، ایک طرف تو آپ بڑے سینئر ثنا خواں ہیں، مزاج آپ کا بہت سادہ ہے، جونیئرز پہ آپ بڑی شفقت کرتے ہیں. مطلب آپ کو کہیں آگے نہ جانا ہو تو آپ بیٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں آپ پڑھ لیں. اور پھر کبھی کبھی ہم نے یہ بلکہ اکثر دیکھا ہے کہ آپ جونیئر ثنا خواں ہی ہو لیکن آپ اس کے ساتھ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ایسی ہے؟ ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نعت خواں ڈسہارڈ نہ ہو جائے، کوئی بزن نہ ہو جائے کہ ایسا کہ یار دیکھو اس نے تو مجھے پڑھنے نہیں دیا. میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو موٹیویٹ کروں، اس کو پرجوش کروں اور اس کی حوصلہ افزائی کروں. اس لحاظ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس نعت خوانی سے جڑا رہے اور مجھے بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے بھی جانا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ٹائم مجھے نہیں دیتے. خیال نہیں رکھتے. دل میں مجھے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن میں برداشت کرتا ہوں. لیکن ان کو ایسا، میں اس حوالے سے آپ کے آئی ڈی سے پیغام دینا چاہتا ہوں. جی ضرور دیں. ایسا کسی کے ساتھ نہ کیا کریں، اور اگر وہ وقت پر آ گیا ہے تو اس کا وقت اس کو دیا کریں. واہ واہ واہ. یعنی میں آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ میں آیا کہ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار ہم نے تو شفقت کرنی ہے، بے شک، لیکن آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ زیادتی ہمارے ساتھ بھی نہ ہو. یہ انہوں نے کہا کہ پھر بھی میں سامنے نہیں ہوتا، میں صبر کرتا ہوں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے. اتنا کمال انداز ہے یار. شیخ صاحب بہت پولائٹلی میں سمجھتا ہوں آپ نے صاحب یہ بات کر دی ہے. سب کے لیے بھی بول رہا ہوں، جتنے بھی سب کی ٹائم ہوتا ہے، سب کو جانا ہوتا ہے، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. اور یقین مانے ہمارے شیخ صاحب اتنے شفیق ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی حضرت کے پاس حاضر ہوتا رہا، بلکہ میں کلام علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا کہا ہوا جینا ہوا دشوار مجھے آپ بلا لیں، میں شیخ صاحب کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا شیخ صاحب اس کی طرز بنا دیں. ظاہر بات ہے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں آپ. تو حضرت نے پھر طرز بنائی اس کی، جینا ہوا دشوار مجھے آپ بلا لیں، جینا ہوا دشوار مجھے آپ بلا لیں. آمین آمین. طیبہ میرے سرکار مجھے آپ بلا
जीना हुआ दुश्वार। आमीन। तो ये तर्ज हमारे शेख लेकिन साहब आपने जो पढ़ा है ये भी मैं कमाल पढ़ा। अल्लाह मैंने तो बताया, लेकिन आपने जो पढ़ा है वाकई ऐसा लग रहा है कि बस हजरत, ये आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। यकीन कीजिए वल्लाह मैं कोई ना ग्रीसिंग द पाम नहीं है कोई, मैं वाकई में हूँ। अल्लाह आपने हक अदा किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाहु खैर हजरत। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे कलाम हम आपके देखते हैं तो हमें एक नाम फ्रीक्वेंटली नज़र आता है, जी जी। कहीं ऑडियो में, कहीं वीडियो में, कहीं लिरिक्स में, कहीं प्रोडक्शन में, मुनव्वर अली अत्तारी। तो मैं चाहूँगा आज हमारे नाज़रीन को बता ही दें कि ये मुनव्वर अली अत्तारी हैं कौन। अल्लाह अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है। मुनव्वर अली अत्तारी तो मेरी जान है भाई, बैकबोन है मेरी, एक मेंटोर हैं वो, सनाखानों के लिए भी, शायरों के लिए भी, बहुत अच्छा। और बहुत ही मोटिवेटर हैं। और मुझे बहुत ही, यानी कि हमारी जो दोस्ती है दावत इस्लामी से, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि जब मुझे एक कंपनी से ऑफ़र भी हुई थी कि आप ये कैसेट निकालें हमारी, मुझे उन्होंने बोला इमरान भाई दावत इस्लामी से प्लीज़ निकालें। अल्लाहु अकबर। उसने मुझे इतना पुश किया इस बारे में, फिर मैंने बोला ज़रूर। फिर मैंने फर्स्ट मेरा एल्बम दावत इस्लामी से आया। तो जब से उन्होंने मुझे क़िरात भी सीखने के लिए मुझे उन्होंने कोशिश किया दावत इस्लामी से, मैंने माशाल्लाह वहाँ से सीखा जो कुछ मिला मुझे। लेकिन शेख साहब मैं तो कहूँगा इधर, लेकिन कदम कदम पर मेरा साथ दिया, और अभी भी अल्लाह सलामत अगर वो रखे। ना होते तो मैं सोचता हूँ यहाँ नहीं। अल्लाह पाक मुनव्वर भाई को सलामत यकीन रखे। करें, बेलौस ऐसी शख्सियत, ऐसा दोस्त, माशाअल्लाह। ये खुश नसीबी है मेरी। अल्लाह। यकीन करें, बहुत ही, उन्होंने कहते हैं कि लोग किसी की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे साथ उनका साथ है। आपका रिश्ता भी तो है ना उनसे। हाँ माशाल्लाह, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं अब तो। ब्रदर इन लॉ है, तो एक हिसाब से वो वाली बात भी ठीक हो गई ना। वाह 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 वाह, कैसी बात, जी, कैसी बात। औरत का हाथ होता है, वो वाली बात भी ठीक हो गई ना। हैं? नहीं मगर वो तो कभी बार तो वो भी, मेरी अहलिया भी जल जाती इनसे, ये क्या। अच्छा, ओ ये आपने बड़ी अंदर की बात बता दिया सर। माशाल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। लेकिन वो ऐसी, मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत हमारी ऐसी है। एक बात मैं बरमला कहना चाहूँगा शेख साहब, जितना पढ़ाई के फ़न पर आपकी महारत है, उमूमन इस तरह का फ़न किसी के पास हो ना, वो नात ख़्वां उमूमन नहीं होते, वो गायकी में चले जाते हैं, वो सिंगिंग में चले जाते हैं। लेकिन आप पर ये कितना बड़ा करम हो गया कि अल्लाह ताला ने आपको ये जो फ़न अता फरमाया, जो महारत अता फरमाई, उतार चढ़ाव के लिहाज से, तो उसका आपने इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया कि भाई मैंने इसमें अस्माउल हुस्ना पढ़ने हैं, मैंने इसमें अस्माउल नबी पढ़ने इस आवाज़ से, मैंने इस जो मेरा फ़न अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, इतनी खूबसूरत पढ़ने का, इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है, मैंने आका करीम की मदह सराई करनी है, मैंने कुरान पाक पढ़ना है, मैंने अजान देनी है। अल्लाह, ये आप ये क्रेडिट किसको देंगे, सारा क्रेडिट किसको जाएगा? देखें, ये क्रेडिट जो जाएगा ना, माहौल की बरकतें तो हैं। माहौल की बरकतें तो हैं बेशक, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, आए हाय। और यकीन करें ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वाकई मेरे मुनव्वर भाई जो उन्होंने मुझे बहुत ही इस तरफ माशाअल्लाह, राग़िब किया है। माशाअल्लाह। और ख़ास कर ये जो दावत इस्लामी का माहौल है, ये ऐसा माहौल है कि इंसान के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई और शक जो नहीं। मोहब्बत जब पैदा होती है तो उसकी आवाज़ खुद ब खुद ऐसी प्यारी हो जाती है कि लोग जब सुनते हैं तो उनके दिलों में भी इश्क़ रसूल। तो आप देखें ना इमरान भाई, वो जुनैद शेख अत्तारी, जी जी मतलब सिंगिंग कंपटीशन वो विन करके जी जी। आगे की तैयारी कर रहे मुझे आप बताएं, इंडियन फिल्मों से मुझे ऑफर आई हुई है, थे। उफ, मैंने मना किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बता रहा हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि बड़े बड़े जो, मैं क्या बोलूँ ऐसी बात, वो भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो उनका नाम है अभी सिंगिंग में। लेकिन आप पर जो इनामात हो गए ना, उसके आगे किसी का मतलब अप्रिशिएट करना भी कमाल नहीं है। बट ये इससे बड़ा क्या है यार, बस आए हाय हाय हाय। बख्श दी नात की दौलत जो हमें आका ने, हाँ, हैं कैसा प्यारा है वजीफा आका को पाने के लिए। और वो भी जरा सुना देना, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। यही तो बात हो रही है अभी हमारी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने
کیا کیا کہنے ہیں. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. واہ 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 واہ. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, ہم سجاتے ہیں سرکار کی محفلیں. ہم کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, ہم کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. واہ واہ واہ. آپ کو کہاں اس کرم کسی ساؤنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو تو حضرت. اللہ اکبر. کیسے ماشاءاللہ. ادا. سلامت رہیے شیخ صاحب. جزاک اللہ. کوئی آپ کو ساؤنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کا اپنا ساؤنڈ ہی ساری چیزیں اس کے اندر ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو زوال نعمت سے کیا بچائے. بات کروں کہ میں تھا نیو یارک میں, تو ہماری خالہ ایک وہاں میں رہتا ہوں جا کے, تو انہوں نے بولا کہ عمران بیٹا جب تم پڑھتے ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیواروں سے آوازیں آ رہی. یقین کر اللہ, وہ ایسا بولتے پتہ نہیں کیا مجھے ایسا لگتا ہے دیواروں میں سے آوازیں آ رہی. یہ کرم ہے حضرت. کرم ماشاءاللہ. حضور کے اور کرم. شکر ہے دیواروں سے نعتوں کی آوازیں آتی ہیں. یہ کرم نہیں تو کیا ہے شیخ صاحب. اور ایک اور بات بتاؤں آپ, جی حضرت. ایک ہمارے بہت ہی بڑے دعوت اسلام کے ایک بزرگ شخصیت ہیں, تو وہ بتا رہے تھے عمران بھائی میں نے ایک گھر خریدا, تو میں نے اس میں قرآن خوانی نعت خوانی کرائی, تو دیواروں میں سے پانی نکلنے لگا. میں نے ایک اللہ کے ولی بھی ایک بزرگ اور بیٹھے تھے, ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. بولے یہ گھر رو رہا ہے خوشی سے, کیونکہ اس گھر میں پہلے برے کام ہوتے تھے, آج تم نے ذکر خدا کرایا ہے, ذکر رسول اللہ کرایا, تو یہ خوش ہو رہا ہے, اس کے آنسو خوشی سے نکل رہے. ہائے ہائے. تو دیواروں سے بلکہ مسجدیں بھی پکار دی کہ آؤ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے والا. صوفی ہو گئے ہیں آپ تو شیخ صاحب ماشاءاللہ. کیا بات ہے, تصوف پہ بڑی گہری نظر ہو گئی آپ کی. ہم صاحب یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا کہ بات آئی تو آپ بات عشق والی آپ نے کی. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیے, ضروری نہیں ہے کہ ابا اگر بڑے ثنا خواں ہیں, ابا بہت اچھا پڑھتے ہیں تو بیٹا بھی ویسا ہی سریلا ہو, بیٹا بھی اتنا اچھا پڑھتا ہو. اور سر یہاں تو بچے بھی آپ کے اتنے زبردست خوبصورت پڑھنے والے ہیں, یہ تربیت کر رہے ہیں یا یہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہے سارے؟ یہ الحمدللہ تربیت بھی ہے اور یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے. سبحان. مجھے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی, اچھا. یعنی کہ میں نے ماشاءاللہ مجھے دیکھتے ہیں اور میرے بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب میرے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسان بھی کیا آواز کو گروم کر رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ وہ ریکارڈسٹ بھی ہے, ریکارڈز بھی ہے. انجینئرنگ بھی کر رہا ہے اسی میں. واہ واہ اور واہ. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب عزت بلندیاں عطا فرمائے, آپ کے نام کو اور آگے لے کر جائیں. ماشاءاللہ بچپن ہی سے میرے کو سب سے بڑی خوشی کیا ہے پتہ آپ؟ جی. اس نے جب سے داڑھی آئی اس نے داڑھی رکھی. ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی بات. واہ واہ واہ. آج کل کہاں ہوتا ہے, لیکن سب برکتیں ہیں. سب برکتیں الحمدللہ. اچھا دنیا کے کئی ممالک میں آپ نے سفر کیا ہے, کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ بہت ہی اب تو مجھے خوشگوار واقعہ لگتا ہے, بٹ وہ دیٹ واز اے ویری ڈینجرس ایونٹ. اچھا آپ خوشگوار لگتا ہے, یہ اچھا ہے. واہ واہ. ہمارے ایک دوست ہیں ڈربن کے پاس ہیں, ایک پیٹرس میرسبرگ ایک سٹی ہے. جی جی. تو وہاں ان کا فارم ہاؤس ہے, میں وہیں جاتا تھا, رہائش میری ہوتی تھی. ادھر انہوں نے بہت سے شیپس, گوٹس, بہت سے جانور بھی, پرندے بھی رکھے ہوئے, تو وہ وہیں پر اس کو ذبح بھی کرتے ہیں, اس کا گوشت بناتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں وہاں پر, پھر لوگوں کو سیل بھی کرتے ہیں شاپس پر. تو انہوں نے بولا یار آؤ آپ کو لائنس پارک میں چلیں. اچھا. میں بولا چلے. ان کی ڈبل کیبن گاڑی تھی, اس میں لے گئے. تو جیسے ہم لائن پارک میں گئے, تھوڑا آگے گئے تو شیر ہی شیر چاروں طرف سے آ گئے. اللہ اکبر. اچھا وہ جو اوپن ہوتے ہیں اور اس میں گاڑی میں آپ کو لینا ہوتا ہے, اس میں لکھنا پڑتا ہے جب جانے سے پہلے. اچھا. اپنی رسپانسبلٹی میں جا رہے ہیں, اوکے. آپ کی ذمہ داری, اگر آپ باہر نکلے ہم نہیں ٹھیک, ہم ذمہ دار نہیں ہاں ہوں. ذمہ دار. پھر میں تو بہت گھبرا گیا ہے, تو کیا شیر اور جا بھی شیر نہیں. کے سامنے شیر کیوں گھبرایا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر. یقین کریں کہ میں تو بالکل, اور وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی وہ بس حملہ کریں گے. اچھا. میں نے کہا تو سنایا نہیں آپ نے ان کو, کوئی لگا دیتے, کوئی اسماء الحسنی سنا دیتے. میں نے بولا نا, میں بولا حضرت گاڑی بھی بند ہو گئی,
गाड़ी बंद हो गई। अब उनके एक ना टांग भी थोड़ा सा मसला था, जो उनसे गैर भी नहीं लग रहा गाड़ी का क्या। मैंने बोला या मुर्शिद या तार कर दे बेड़ा पार। वाह वाह। यकीन करो मैंने किया ऐसे, तो थोड़ी देर में देखा एक शेर गया, दूसरा तीसरा सब शेर। लेकिन आप तो गाड़ी के अंदर ही थे, तो फिर आपको खौफ किस चीज़ का था? दोनों, बट वो बहुत ही बार्किंग, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत यानी कि यानी कोई भरोसा नहीं था। हाँ कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, हमला भी कर देते हैं ना। फिर हमने वो उसने गाड़ी बड़ी तेज़ से अल्लाह की शुक्र है स्टार्ट हुई, उसने निकाला। तो बाद में पता चला कि उसने जब वो कोई काटा था ना बकरा वगैरह, उसका खून पीछे लगा हुआ था, इस वजह से। वो साफ़ करना भूल गया। हाँ 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 हाँ। तो बस मैंने जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे शेख साहब को आफियत के साथ वहाँ से तो निकाला। बस उस वक्त तो बहुत डेंजरस था, बट अब तो खुशगवार लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शेख साहब के शागिर्द हैं, जी जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कितने शागिर्द हैं? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कई शागिर्द हैं, सैकड़ों में होंगे बिला सैकड़ों मुबालगा। में हैं और बहुत पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल्स आती सर हैं। आपके नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे? क्या हमारे होंगे? नहीं नहीं, आपके भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जगह जगह आपके कलाम चलते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और बहुत आपकी मेहनत है इसमें, ऐसे नहीं आता बंदे अल्लाह। बहुत ही इसमें काबिशें होती हैं और कैसे कैसा वक्त गुजरता है, अल्लाह। लेकिन माशाल्लाह आज बहुत ही मुझे यकीन करें आप जिस तरह दीन का काम कर रहे हैं, बहुत ही आपको अल्लाह ताला सलामत रखे आमीन आमीन और आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। आमीन आमीन। बहुत सारे शागिर्द हैं, लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे शागिर्द हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी माशाअल्लाह, जिन्होंने उन्होंने बरमला इजहार किया। पूरी दुनिया में माशाल्लाह वाह वाह वाह, उनका नाम है, तो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। मतलब हम भी सोचते हैं ना कभी गुलाम मुस्तफ़ा का उस्ताद कौन हो सकता है, तो उन्होंने जो नाम लिया ना, हमने कहा ओके ये हो सकते हैं और यही हो सकते हैं। बहुत सुभान ही अल्लाह। उनकी अच्छी बात है कि अपने उस्तादों को नहीं, अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, ये अब मैं आपको कुछ इशारे दूंगा, आपने मेरी मकसूद शख्सियत या जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपने वो बताना है। जी जी, 3 इशारे दूंगा। पहला इशारा है कि एक बुजुर्ग के बेटे हैं, अच्छा आमिल भी हैं अच्छा। और सना खां भी हैं। क्या ये पाकिस्तान में है? इस इतने सवालों की आपको इजाज़त नहीं है, 3 इशारों में आपने पहुंचना है कि मैं मेरी मुराद क्या है। रिपीट वन एक बुजुर्ग के बेटे हैं, जी बुजुर्ग के बेटे हैं वो, मतलब आम बंदे नहीं है वो, खुद भी आमिल हैं और सना खां भी हैं। शहजादा अत्तार हाजी बिलाल रज़ा क़ादरी। आपका जवाब दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो आपका उनसे बड़ा एक प्यार मोहब्बत बहुत है, ही प्यार वैसे है। वो बड़े शफीक हैं, बहुत मोहब्बत वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। बहुत प्यार करते हैं और बहुत शफकत करते हैं, माशाल्लाह। और बस क्या अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, करम है बस। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। और कई मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कलाम जो उन्होंने पढ़े हैं, उनके रिलीज़ हुए हैं, वो आपके भी हुए हैं, तो ये आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी सी हुई हुई है। हज़रत को ऐसी हमारे साथ ही बना लें आप कोई, बना लेंगे आप चाहें तो। या हज़रत से हमारी बनवा दें। हाँ बना लेंगे। अल्लाह आपको सलाम दिया था फरमाए। मुझे एक बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है आपका कलाम, टू मच। मैंने की पढ़ने की एक आध दफ़ा, लेकिन दैट कलाम हाँ वो मैंने कोशिश की, लेकिन सर वो आपके लेवल का है। बताएं। मैं सदके जाऊं है वारी जाऊं मोहम्मद आ गए। मैं सदक़े जाऊं वारी जाऊं मोहम्मद आ गए, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सरकार के दीवाने महफिल सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, मैं सदक़े जाऊं वारी जाऊं मोहम्मद आ गए, मैं सदक़े जाऊं वारी जाऊं मोहम्मद आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं तो कहूँगा बहुत जो सुरीले हैं, देखें ये हमारे शेख साहब के, अल्लाह ने जो इनको नेमतें दी वो अल्लाह के महबूब के ज़िक्र में लगा रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना में लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, यकीनन काबिल तक़लीद है इस मामले में। ये अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त अता फरमाए। अगला सवाल, 3 इशारे। 14वीं सदी, हिंदुस्तान, आलिम, आला हज़रत
عظیم البرکت سبحان اللہ، الشاہ آپ کا جواب احمد درست رضا ہے۔ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا ہندوستان اور عالم صرف بتاتا نا تو آپ نہیں پہنچتے، لیکن 14ویں صدی میں نے کہا نا، ایک سر صدی کی بھی بات کی جائے تو میرے امام الگ ہی نظر آتے ہیں۔ واہ واہ ہائے ہائے میں صدقے جاؤں، واہ واہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، واہ واہ واہ، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تیسرا سوال ہے، پہلا اشارہ ہے صحابہ، دوسرا اشارہ ہے درسگاہ، واہ، اور تیسرا اشارہ ہے مسجد نبوی۔ اصحاب صفہ کا چمودرا۔ سر اتنا جلدی آپ تو پہنچ رہے ہیں تو آپ ماشاء اللہ حضرت سبحان اللہ، یہ تو ہمارے اشارے آسان ہو گئے ہیں، یا آپ ماشاء اللہ زیادہ ذہین ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ایسے اشارے بڑے قریب ہے نا مجھے ہاں حضرت، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام یہ نہ کہے یہ کیسے اشارے تو پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی، ہمارا ہوتا ہے کہ اشارے ایسے ہو بندہ کہے ہاں یار مزے والے تھے۔ اچھا حضرت میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس بارے میں بتائیں کہ دور حاضر میں کون سے ایسے شناخہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر ہے انرجی، ان کے اندر پوٹینشل ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ مزید آگے جائیں گے، یا چونکہ جوان ہیں تو یہ انشاءاللہ بہت سارے ثنا خانوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، پڑھنے کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے اور لب و لہجے کے لحاظ سے؟ کوئی ایسا نام آپ سمجھتے ہوں جو آپ بتانا بہتر سمجھتے ہوں؟ الحمدللہ ایک عربی میں مقولہ ہے کہ کہاوت ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا۔ واہ واہ واہ، تو جو انشاءاللہ محنت کرے گا اللہ کبھی اس کی محنت رائے گا نہیں جانے دے گا۔ صحیح، تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے صنعت بہت سارے ایسے ہیں۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور جس میں میرا بیٹا بھی بہت دن رات لگا ہے، سبحان اٹھتے اللہ، بیٹھتے میں دیکھتا ہوں اس کی دموں پر واہ نعت واہ واہ، مصطفیٰ ہے، تو مجھے امید ہے اس سے بھی، انشاءاللہ اور ہمیں بھی ماشاءاللہ امید ہے، اور دوسرے شیخ صاحب کا بیٹا ہے اور پھر ہے بھی حسان، انشاءاللہ نام نسبت کی بھی برکتیں پیاری تو ہے۔ ملیں گی نا سر۔ سبحان اللہ۔ اچھا کئی ماں مطلب باہر رہتے ہیں پاکستان سے، جی جی کئی ماں باہر ہوتے ہیں، تو کس طرح فیملی سے آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے کہ یہ شعبہ بھی آپ نے منور بھائی کو دیا ہوا ہے کہ اپنی بہن کو خود سمجھا لیجئے گا، میں ذرا لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہوں ایسا اتنا سر کیسے آپ نے انڈرسٹینڈ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں ماشاء اللہ کہہ کر ہی سوال کر رہا ہوں تاکہ ہمیں کوئی تربیت دے تو ہم بھی کوئی سمجھا سکیں اپنی فیملی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں آپ، ٹھیک ہے، ان کے حقوق پورے کیجیے، بہت اچھا، اور دیکھیں اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اسی طرح بہت ہی کوآپریٹیو ہیں وہ گھر والے، اور جب بھی جاتا ہوں بہت ساتھ دیتے ہیں، ادھر بھی ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ بہت جیسے آپ کے پروگرام میں آنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کہیں محافل میں جانا پڑتا ہے، تو پھر تیاری بہت بڑی بات ہے، جو اتنا بہت بڑی بچوں بات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سب کو، واہ تو واہ، میں ان کو بھی ایسے گھر والوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے سبحان اللہ، جو ساتھ دیتے ہیں۔ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا محمد حسن۔ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ بہن بھائی کتنے ہیں آپ؟ بہن بھائی ہم 8 بھائی اور 1 بہن۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سب کے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج اچھا ڈاکٹر کل صاحب، میری بہن ذرا بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ آمین، اللہ والدہ تعالیٰ کے شفا لیے۔ ہے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، آپ کی ہمشیرہ کو بھی، آپ کی امی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا ہمارے ایک شناخہ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نثار احمد معرفانی، جی جی ان کی تو انگلش بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ اور انگریزی آپ کی بھی بڑی زبردست ہے۔ شیخ صاحب ٹیل می، آر یو بورن ان UK؟ حافظ صاحب I didn't born in UK. اچھا، I was born in Pakistan. ہاں My nationality is Pakistan. ہاں، تو پھر کیسے آپ کی انگریزی ایسی فرفر ہے؟ Because I was very keen in different languages in the childhood, from my childhood. That's fine. That's why, and English also. I like this language. I really so that's impressed. why my English is very good. ماشاء Because اللہ، I was very keen of English. I really impressed. Thank you. اچھا یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر آپ نے کیا ہوگا، کتنی بار آپ کو یہ موقع ملا، سعادت ملی؟ الحمدللہ کئی بار سعادت حاصل ہوئی ہے۔ مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ وہ جملہ بھی لگا دیجیے گا جس سے ہمارے ینگسٹرز کا ذہن بنے کہ وہاں سے ملتا کیا کیا ہے مدنی قافلے سے۔ اللہ، مدنی قافلوں کی تو بے حد بہار ہے، کیا بہار ہے، یقین کریں آپ کہ میں کئی اس پاکستان کے بھی شہروں میں گیا ہوں، اور
دوسرے ممالک میں بھی گیا ہوں. دعوت اسلامی کی جانب سے فرسٹ ٹائم میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. تو مشتاق بھائی کی بڑی شفقت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ملی. اور کئی ایسے لوگ مجھے ملے کہ عمران بھائی آپ وہاں پر آئے تھے اور آپ نے ہمیں دعوت دی تھی. تو یقین کر جب سے میں نے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, ارے واہ واہ, جب سے میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ اکبر, جب سے میں یہ نیک عمل کرتا ہوں, آپ نے بتایا تھا, ماشاء اللہ, اور پھر ہم بھی وہاں سے ہم نے سیکھا تھا, وہ ہم ابھی تک کرتے ہیں, تو ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بیمار تھے, ماشاءاللہ قافلے میں گئے وہ صحتیاب ہو. سبحان اللہ. کسی کے کام پھنسا ہوا تھا, وہ گیا اس کے کام. قافلے کی اتنی برکت ہے, بہت زیادہ برکت. یعنی قافلے کا مطلب یہ ہوا کہ باپا نے جو مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی, اس کے لیے قافلہ بہترین ذریعہ ہے ماشاء اللہ. بہت زبردست. سبحان اللہ. اور میں جب میرا بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی, اس سے پہلے بھی میں قافلے میں گیا ہوا تھا. اللہ, میں نے پھر شادی کے فوراً بعد بھی 41 دن کا قافلہ کورس کیا تھا. ماشاء اللہ, کورس بھی کیا آپ نے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی برکت دیتا ہے. لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ سفر کروں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟ بہت بڑی ایک خواہش ہے, خواہش کی پوری ہو جائے. میری خواہش ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ چل مدینہ ہو جائے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. یہ میری خواہش پوری ہو جائے. اللہ, یہ تو میری بھی خواہش ہے حضرت. اللہ اللہ آمین. ہم دونوں انشاءاللہ ہوں. انشاءاللہ. بڑی پیاری خواہش ہے. میں چل مدینہ کی ذرا ایک ٹرم اس کو اصطلاح کو بتا دوں. ہاں ہی بتا دیجیے. ہاں, یہ اس طرح ہے کہ جو حضرت صاحب امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ, جو کہ امیر دعوت اسلامی ہیں, ان کے ساتھ جو مدینے کا سفر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں چل. واہ واہ, یہ اچھا کیا آپ نے, تو بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. آخری سوال ہے میرا, بلکہ آخر سے پہلا والا سوال ہے کہ جیسے بقرہ عید بالکل قریب ہے, جی, بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں, تو آپ کو بچے ضد کرتے ہیں پپا اس بار گائیں جلدی لینی ہے, اس بار بکرے جلدی لینے ہیں, کوئی اس طرح کا ہے ماحول گھر میں؟ یعنی کہ وہ ضد اس ٹائم نہیں کرتے جسے آپ بتا رہے ہیں. اچھا, وہ تو 1 سال پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ بولتے بس آپ نے لینا ہے, وہ تو پیچھے ابھی سے بلکہ ابھی تک میرے کو آوازیں آتی. ہمارے بچے بھی یہ پپا, یقین کریں, جیسے ہی وہ بس اسی دن سے جب وہ ذبح کیا جاتا ہے, بولتے ہیں بابا اگلے سال اس سے بڑا لینا ہے, یہ لینا ہے, بکرا بھی لینا ہے. یہ بڑے پیار ہے. اور ضرور کرنی چاہیے لوگوں کو قربانی. نہیں جو کرتے ہو آپ کو پتہ کس کی کیسی فائدے ہیں. اللہ کرے یہ جو شعائر اسلام ہے, جی, اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو واقعی اس کی ایک آگہی بھی رہے, شعور بھی رہے, اور اس کی محبت بھی رہے. آمین. یعنی یہ بڑی پیاری, دیکھو نا, اللہ کے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ. قربانی. کوئی اس سے بڑا کام نہیں اس وقت, صرف قربانی کا. وہ جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے جب وہ اس کو کی جا رہی ہوتی ہے. جی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخر میں حضرت یہ بتا دیجئے کہ IDS کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ IDS, میں نے آپ کو بولا نا, میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں. اللہ, یقین کریں اس قدر آپ یہ پھیلا رہے ہیں, اور میرے تو دل سے آپ کے لیے بہت ہی دعائیں ہیں. اللہ, اور یہ آپ کا بہت احسان بھی پوری امت پہ, استغفر. جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو دین پہنچ رہا ہے, لوگ مسائل سمجھ رہے ہیں, لوگ حضور کی محبت کو ماشاءاللہ پا رہے ہیں. اور خالص ماحول, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ملاوٹ نہیں ہے. جی, ملاوٹ نہ مزامیر ہے, نہ عورتیں ہیں, نہ بد عقیدہ لوگ ہیں, خالص ماحول ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میری ساری ٹیم کے لیے دعا میں دعائیں دیتا ہوں. جو بھی آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی, حشر میں بھی, قبر میں بھی, ہر جگہ بہت کامیابی دے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. ہاں, سبحان اللہ. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی پیاری باتیں کہیں, یقین مانے بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے. آخر میں یہ ضرور میں دعا کروں گا کہ ہمارے منور علی عطاری بھائی جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کے بھائی کا جو وصال ہوا 2 روز قبل, تو یعنی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے 2 روز قبل انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اور مجھے بھی یقین کریں بہت ہی پیار تھا ان سے, اور مجھ سے وہ فرمائش کیا کرتے تھے, عمران بھائی قصیدہ بردہ, بہت ہی عاشق تھے. ان کے چہرے پہ بھی ایسا نور تھا,
سبحان کیونکہ جب انسان بیمار اس کو ہوش نہ ہو تو قلم بھی اٹھ جاتا ہے نا، جی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے بیماری میں گئے تو شہید بھی کھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ، کچھ اس بارے میں حضور بتائے بات علماء کیونکہ بہترین، بہت سی اقسام ہیں، جی جی جی، بہت علماء بہترین رہنمائی میری فرما تو سکتے ہیں اس بارے میں. یہی حسن ظن کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش بے کرے، حساب بخشش و مغفرت، درجات ان کے گھر والوں کو سکون دے، صبر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ شیخ اور صاحب. ایک بار پھر میں آپ کو بہت ساری دعائیں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو تا دم زندگی ایسے کام یہ کرتے میری رہنے کی کمائی ہے توفیق حضرت. عطا فرمائے، یہ کمائی ہے اور آپ میری. کے والدین کا سایہ آپ پر رکھے، آمین آمین آپ کے بہن بھائیوں میں ایسے ہی بہت ہی پیار تھا۔ آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام دیکھیں یہ کتنی خوبصورت نشست ہے کہ ایک جیسے دل ملے ہوئے ہوں نا تو پھر یہ انداز ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کے تعلق سے ہمارے دل، تمام اہل محبت کے دل ملے رہیں. اللہم آمین۔ چھوٹی موٹی جو مطلب ناراضگیاں اور باتیں ہوتی ہیں نا اس کو تو سر لائے ہی نہیں خاطر میں، کہے کہ بھائی ہمارا معیار ہی نہیں ہے یہ، ہمارا معیار ہے الحب للہ والبغض للہ. اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر کسی سے پیار کیا جائے، اور کسی سے دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے کہ بھئی اللہ کا دشمن ہے تو ہماری سے دشمنی ہے. اہل محبت سے بس پیار، بس پیار، بس پیار. اللہ اکبر. ناظرین کرام آپ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کو لازمی شیئر کر دیجیے گا. اس کی جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی اپنے حلقہ احباب میں آپ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ اگلے IDS میٹ اپ میں ایک اور نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر پیاری پیاری باتیں ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.